वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। हालांकि उसी ने तो सारा कुछ, हर चीज जो है वो जब्त की थी। अगले दिन दोनों हजरात गवर्नर के पास पहुंचे। उसने हैरत अंगेज तौर पे उन दोनों का बहुत एहतराम किया और कहा कि मुझे सैयदा नफीसा ने ख्वाब में हुक्म फरमाया, ये दोनों हजरात आ रहे हैं, नेकी और सखावत का सलूक करो और अफान की सारी जायदाद वापस कर दो, क्योंकि इन्होंने मुझे साथ लिया है आप, और मेरे साथ अल्लाह है। बात खत्म, बात खत्म। और मेरे साथ अल्लाह, मेरे साथ कौन है? फिर गवर्नर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह मैंने जो कुछ करता रहा मुझे माफ कर दे। मैंने अफान की दौलत वापस कर दी और हुकूमती खजाने में मिस्किनों पर खर्च करना शुरू कर दिया। और कहता था, फिर सारी उम्र कहता था कि सारा मिस्र मुझसे खौफ करता है। मैं मिस्र का गवर्नर था, सारा मिस्र मुझसे खौफ खाता है, मैं सैयदा नफीसा से खौफ खाता हूं और डरता हूं। ख्वाब में आए, वापस कर दे, क्योंकि अब इनके साथ मैं हूं और मेरे साथ बच्चा रोज मार खा के आता था, रोज मार खा के आता था। एक दफा वालिद घर में था तो मां कहने लगी बीवी कि आप साथ जाएं, इन बच्चों को जाके संभालें, रोज मेरे बच्चे को मारते। वालिद ने कहा चल मैं देखता हूं कौन तुझे मारता है। तो पहले तो बच्चा आता था, आंसू बहाता, नाक मलता। अब क्या किया उसने? अब वो बाजू अकड़ के और चलता हुआ जा रहा, अतराता हुआ जा रहा, और बाहर जाके चैलेंज करते हैं, आओ अब मुझे छेड़ के दिखाओ, क्योंकि मेरा अब्बा मेरे साथ है। आओ अब मुझे मार के दिखाओ, अब मेरा अब्बा मेरे साथ है। और वो जितने भी शरीर बच्चे थे वो सारे भागे। क्यों? अब इसका अब्बा इसके साथ है। सैयदा नफीसा फरमाती है कि मैं इसके साथ हूं, क्यों? कि मेरा रब मेरे साथ है। और ये तस्बीहाना, ये आल का सारा पैगाम यही पहुंचा रहा कि आल के साथ रब था, आए उस रब को हम भी साथ ले ले। आल ने हमें यही जिंदगी का सबक दिया है, आल ने हमें यही जिंदगी का सच्चा सबक दिया है। आए हम भी साथ ले लें और उनको साथ लेके चले। और सुने, बड़ी अजीब वाकयात हैं। एक बुजुर्ग थे कारी मुतय्यब साहब रहमतुल्लाह, फरमाते हैं उलूम मार्फत में मैंने दो खवातीन मेरी मुशाहिदे की हद तक पहुंची। मैंने पूरी दुनिया मुताला किया है कि दो खवातीन से बढ़ के मैंने बाकमाल नहीं देखा। एक राबिया बसरिया और दूसरा सैयदा ताहिरा। और फरमाते थे ये सैयदा ताहिरा वो हैं जिनसे जिन्नात भी फैज पाते थे। और अभी आपने वो वाकया सुना। अब एक फतावा आलमगीरिया का सबूत दे रहा हूं। पर मैं कोई अगर ये शख्स कोई नजर माने कि या अल्लाह तो मेरे मरीज को शिफा दे दे, मैं सैयदा नफीसा के दरबार में रहने वाले फकीरों को खाना खिलाऊंगा या उनकी मस्जिद के लिए चटाई खरीदूंगा, यहां खिदमत करने वाले फुकरा को दूंगा, कोई नजर कोई दिरहम दूंगा, और अगर उसका काम जायज है, ऐसे तमाम काम जिनमें फुकरा का फायदा हो, उसने नजर मानी है, तो फरमाया कोई इख्तलाफ नहीं, पूरा होके रहेगा। और एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते अगर ये शख्स कहे या अल्लाह मैं तेरे लिए नजर मानता हूं तो मेरे मरीज को शिफा दे, या मेरी कोई गुमशुदा चीज वापस कर दे, तो आप समझ लें या मेरा ये मसला हल कर दे, लेकिन या मेरी फलां हाजत दूर कर दे, जो कोशिश हाजत पूरी कर दे, मैं इन फुकरा को खाना खिलाऊंगा जो सैयदा नफीसा के दरबार पर हैं, या इतनी रकम उनमें तकसीम कर दूंगा। बहुत या मुश्किल दुनिया चीज के है, जिसी कोने में है, लेकिन लोगों में खाना खिला दे, उससे ज्यादा मुश्किल या चीज है। रकम जितनी भी है हुजूरी उससे ज्यादा मुश्किल चीज है। और रहीकुल मखतूम,
حاضری مل ایک جانا مشکل ہے. بہت بڑے اہل آپ حدیث خود عالم سوچیں، کی کتاب ہے آج کے حلقہ کشف مولانا المحجوب صفی میں المبارک پوری، کتنی مشکل سے فرماتے تشریف ہیں لائے. کہ اگر کوئی شخص اللہ سے اپنی کیا مراد مانگے مجبوریاں، کیا اور مسائل، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا نظر مانے الجھنیں، اور یہ کہے کیا کہ حالات سیدہ کی نفیسہ امام سختیاں، شافعی یا تنگیاں، امام لیث کے مزار کسی کے کی پاس جیب جو کمزور فقراء ہیں میں کسی اپنی کی حاجت طبیعت پوری کمزور، ان کو کھانا کسی کھلاؤں کے گا جذبے یا کمزور، ان میں مسجد میں کوئی روشنی کا انتظام کروں گا، یہاں چلو چیز بچھاؤں گا، یہاں اس کی مال کریمی فقراء میں حاضری ہو گئی. غرباء میں خرچ کر حاضری دوں کے گا. بعد حضوری چاہیے، تو فرمایا یہ جائز ہے اور اللہ اس کی حضوری حاجت چاہیے. کرتا ہے. اور حضوری اس ایک وقت بہت کہتے بڑے ہیں محدث لکھتے ہیں جو کہ حضرت حضوری کی بشر بن مشق حارث کرے، سید نفیسہ کے جو ارادت مند حضوری تھے، کی مشق کرے. ارادت مند تھے. وہ ان اگر سے حضوری نہ ہوئی اکثر دعا کراتے تھے جس کا تذکرہ نقصان ہم پہلے ہوگا. بھی کر چکے ہیں. میں حضوری کی اور ایک مثال ابن دیتا کثیر، ہوں. علامہ ابن بڑی کثیر مشکل سے بہت بڑے پیسے جمع محدث کر گزرے کر ہیں، کے گاڑی ان لی، کی میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. پھر گاڑی لے سارے کے حوالے میں ڈرائیونگ پڑھ کے سیکھی، سناؤں گا، اس لیے پڑھ کے پھر سناؤں گا ڈرائیونگ سیکھ کے کہ گاڑی چلائی یہ نہ سمجھے اور گاڑی میں کی امت کو حضوری کسی نہ شرک لی. اور بدعت میں سامنے مبتلا بچہ آ رہا، کتا بھاگتا ہوا سارے آ رہا، حوالے پڑھ کے سناؤں ایک گا جانور بھی آ رہا، کتابوں کے. یہ اور وہ میں نے گاڑی نیٹ پہ بندہ ڈال دی. لین سے پار کر رہا، اور نیٹ پہ جو اس ان کو کے لنکس سارا تھے وہ ڈرائیور سارے ایک ڈالے چیز ہیں. کو تول رہا ہوتا ہے اور میں کہ سید میں نے نفیسہ گاڑی امام کو حسن بن علی کی پڑپوتی ہیں، امام امام سوار جعفر اور صادق سواری کی کو بہو ہیں، بحفاظت حضرت منزل امام تک موسیٰ کیسے کاظم کی پہنچانا بھابھی ہیں، ہے، اس کا نام بھابھی ہیں. حضوری ہے. فرمایا کہ ان کے بارے میں حاضری ہے تو ہو گئی، اگر وہ کہہ دے اللہ سے تو حاضری تو سولی ہو پہ گئی. بندے کو لٹکانے والے حضوری اگر نہ وہ بھی ہوئی چھوٹ جائے گا. حادثات کا خطرہ ہے. اللہ حاضری سے ہو گئی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اور اللہ پہ بہت قسم زیادہ دے دیں خطرہ ہے اللہ ان حادثات. کی قسم کو پوری کرتے ہیں. غفلت ہے، غیر ذمہ داری ہے. ہاں ایک اللہ ان صاحب کی قسم کو مجھے بتانے لگے کہ پوری میرے کرتا. اب پیچھے دیکھتا میں نے ہی نہیں پانی ہوں اس کا طرف. کولر رکھا کعبے ہوا کی تھا، طرف وہ دیکھتا نہیں. اس کی اللہ ان ٹونٹی کی جو ہے قسم وہ تھوڑی تھوڑی پانی اس میں ٹپک رہا تھا. ہاں تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے ہاتھ پیچھے کر کے اس کی ٹونٹی کو ذرا قسم پوری کر دیں، کس دوں، اللہ سے مضبوط جو کر عہد دوں. کر دیں بس پوری کر دیں. ان چند لمحوں میں گاڑی میری نیچے اتر گئی. میں کہ حاضری ہے. قسطنطنیہ موجودہ نام استنبول آپ کی کے مہربانی، مفتی اعظم سوئیں نا. سلیمان میں ہی سو قندوزی جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ حاضری وفات سے ہے، لے کر آج تک ان کا مزار حضوری مرجع ہے. خلائق زائرین روز بروز جیسے ابھی حاضری تھی، گیا حاضر حضوری نہیں تھی، بندہ سو گیا. بہت رش تھا، بہت رش تھا. مردوں کی طرف حاضری مجھے تھوڑی سی مشکل جگہ ہے. ملی بیٹھنے کی، اس کے بعد بیٹھنا تھا، میں نے حضوری مراقبہ کی کرنا. محنت کرنی پڑتی. تو آج تک دنیا وہاں جاتی ہے. اب کیا خیال ہے؟ اور میں جو کوئی بھی سیدہ بندہ نفیسہ وردی کو میں ہے سورۃ اور فاتحہ اپنے ایک افسر کے سامنے ورنہ جاتا ہے سورۃ العلیٰ اور اس کے افسر نے اسے بلایا ہے پڑھ کے ہدیہ اور کرے اسے پتا ہے کہ اس اور کے ان افسر کے کے وسیلے پاس سے جو یہ دعا مانگے اختیارات ہیں، وہ تو دعائیں وہ قبول کون ہیں. سی حضوریوں کو مجتمع کرے گا؟ لوگوں آنکھوں کو کا چپکنا، مصر کے لوگوں کو مشہور الفاظ ہے کی ترتیب، اگر دریائے اپنے نیل کا جسم پانی کے 18 انداز، گز سے ہر اوپر ہو جائے. چیز کو صحیح ایک گز کتنے سلیقے فٹ کا سے ہوتا ہے؟ ان کی ملاقات میں 3 استعمال فٹ کا. کرے گا. تو کتنے فٹ ہیں؟ 54 فٹ. جب یہ چیزیں استعمال میں نے تو کرے گا جہاز چلتے دیکھیں تو 5 افسر اس کی ایک ایک نوک پلک دیکھ رہا ہے 5 منزلہ دریا اور جہاز نمبر چلتے لگا رہا ہے، جس کو ACR رپورٹ کہتے ہیں. تو خفیہ رپورٹ اوپر ہوتی ہو ہے جائے جو ترقی طوفان کے کا لیے خطرہ. بننا ضروری ہوتی 16 ہے. گز سے اس نیچے ہو بندے جائے کو اگلی ترقی بس کیا نیچے دینی رابطہ چاہیے. نہیں. خشک سالی آ جائے گی. اسی طرح ہماری میں ایک بار حاضری دریائے کے نیل کے بعد پانی میں حضوری کمی کا آئی. ہمیں فکر ہو. لوگ جمع ہو کر سیدہ نفیسہ حاضری کی کے بارگاہ بعد میں حاضر حضوری ہوئے. کا فکر آپ دعا فرمائیں کہ یا اللہ آپ نے تیری انہیں بارگاہ میں چادر قبول دی، ہوا یا نہیں ہوا. اسے دریا میں ڈال دو. تیری بارگاہ میں حکم قبول کے مطابق ہوا یا لوگوں نے نہیں. بابرکت چادر دریا میں ڈال مجھے دی. جو خدمت ملی ابھی گھر بھی اس میں نہیں میری پہنچے تھے، عظمت رہی، ابھی گھر بھی نہیں ادب پہنچے. رہا، طلب دریا نیل رہی، کا پانی بلند ہو کر اپنی سطح توجہ پر رہی. پھر سنیں، اور لوگوں نے عظمت کہا رہی، کہ حضرت ادب عمر رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد طلب اللہ نے رہی، اپنے ولی کی توجہ رہی، اگلی کرامت دکھائی ہے. اگلی کرامت دکھائی. سیدہ نفیسہ کے پڑوس میں ایک ایوب نامی ایک یہودی رہتا تھا. ہمارے ہاں ابھی ایک ملک میں گیا تو وہاں جو گائیڈ تھا اس کا نام الیاس تھا، وہ کرسچن عیسائی تھا. تو وہاں عرب میں سارے نام یہی ہیں، سارے نام یہی ہیں عرب میں. اس کی بیٹی کا نام سریا پیدائشی طور پر ٹانگوں سے معذور تھی. ایک دن اس کی ماں، میں بازار میں کچھ خریدنے جا رہی ہوں، تمہیں ساتھ لے جاؤں، کیسے گھسیٹوں گی، کیسے لے کر چلوں گی، اکیلی نہ ہو.
हमसाए में साथ सैयदा नफीसा हैं, चलो मैं उन्हें घर छोड़ देती हूं। सखी हैं, तवज्जो फरमाएंगी। उनके घर छोड़ दिया। वो माजूर बच्ची बैठी हुई थी जमीन पर। सैयदा ने वजू किया। उस वजू का बहता हुआ पानी उसके टांगों को लगा। वह काम बन गया। हाँ, काम बन गया। मैं मदाह आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। हाँ, काम बन गया। मफलूज जिस्म में काफी राहत महसूस हुई। अपनी तरफ आते पानी को लेकर पूरे जिस्म और टांगों पे मलने लग गई। जब देखा ना फायदा हुआ है तो खुद मलने लग गई। फालिश खत्म हो गया। पोलियो, निचला धड़ मारा हुआ, पैरालाइज, क्या क्या लफ्ज कहें, खत्म हो गया। और वह चलने फिरने के काबिल हो गई। जब मां वापस आई तो बेटी को तंदुरुस्त देखा। सारा माजरा दरियाफ्त किया। सैयदा नफीसा की यह करामत सुन के पूरा घराना ईमान ले आया। एक शेख है, ये एक मैं किताब है उसका हवाला दे रहा हूं। मैं सारे हवाले इकट्ठे आपको सुनाऊंगा आज। किसी गैर मुस्लिम औरत से निकाह किया। अहले किताब से निकाह जायज है, जिनके यानी ईसाई से निकाह जायज है। निकाह किया और बेटा पैदा हुआ। वही बेटा किसी दुश्मन इलाके में कैद हो गया। वो अपनी इबादत खानों में जाकर दुआएं बहुत करती रही, बेसूद। आखिर एक दिन शौहर से कहा, मुझे पता है कि हमारे यहां मिस्र में सैयदा नफीसा बिनते हसन हैं, आप उनके पास जाकर दुआ कराएं, हमारा बेटा मिल जाए, और अगर आपका बेटा मिल गया तो मैं आपके मजहब पे आ जाऊंगी। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इस दफा तुर्की के होटल में जो पूरी दुनिया को बुलाया था, अभी 18 अप्रैल को इंशाल्लाह फिर है, तो एक निकाह पढ़ाया था। मुझे लिफ्ट में कहने लगा, मैंने तो वहां की शहरियत नेशनैलिटी के लिए इससे शादी की थी, जान छुड़ाए इससे, मेरी मुर्शिद मेरी जान छुड़ाए। वो भी पीछे पीछे साथ आई। तो जिनकी बातें सुना मुर्शिद को, मैं देखो तो सही है कैसे भाई मुझसे कहते लगे, बार बार कहती थी मैं कैथोलिक हूं, कैथोलिक हूं। ईसाइयों का एक फिरका है। और अब मेरा इनसे निकाह करा था। अब बस मैंने लिफ्ट में कहा, मैं अल्लाह का बंदा, अब इसका ईमान बचा ले। उसने तेरी दुनिया बचाई है, तो आखिरत बचा ले। उसको अल्लाह उसको जजा खैर दे। उसको मेरी बस छोटी सी ये बात समझ आई। लिफ्ट का सफर कितने मिनट का? तो 2.5-3 मिनट का, 2 मिनट का, और क्या था? कोई ये तो नहीं कि लिफ्ट जाते जाते आधा घंटा लगा था। भाई इतनी देर का सफर था। गालिबन हम पता नहीं तीसरी चौथी पांचवी मंजिल में रह रहे थे, मुझे याद नहीं। वही इतनी देर में रहता। उसने कहा ठीक है। और रात को फिर हमने उसका निकाह पढ़ाया। मैंने उसको, किसी ने मुझे कुरान पाक का हदिया किया था, मैंने उसको वो हदिया दिया। तो मैंने कपड़े दिए, वो पाकिस्तानी लिबास, भाई दुपट्टा लेके आई, बैठी, निकाह पढ़ाया। मैंने कहा भाई मिठाई लाओ, कोई बांटो, चलो छुआरे तो नहीं है, कोई मिठाई तो बांटो। हम किसी की आखिरत का सहारा बन जाए। छोड़ देंगे तो उसकी आखिरत का क्या बनेगा? ये तो सच पूछे, आज मां भी नहीं छोड़ती, मां भी नहीं सोचती। सोचने वाली है, सबकी बात नहीं कर रहा। तो बाप भी नहीं सोचता। सोचने वाले बाप हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, अमूमी बात कर रहा हूं। ये सोच तो आज अमूमी खत्म हो गई है। और मैंने उसकी जो हालत देखी ना, अंग्रेज खास तौर पे कंधे ज्यादा उचकाते हैं, हाथ ज्यादा उछलते हैं, भाई उछल रही, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। मैं क्या, राज खाओ, हलाल खाओ। हाँ, फरमाते हैं कि वो शख्स सैयदा की बारगाह में हाजिर हुआ, अपनी गैर मुस्लिम बीवी की शर्त बयान की। सैयदा ने दुआ की, तसल्ली के लिए इरशाद फरमाया, अल्लाह तेरा बेटा इंशाल्लाह वापस लौटा देगा। रात हुई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों मियां बीवी निकल देखा तो बेटा सामने खड़ा है।
انہوں نے اس سے واپس آنے کی تفصیل پوچھی. فرمایا میں بیڑیوں میں قید تھا, زنجیروں میں قید تھا. فلاں لمحے ایک ہاتھ ظاہر ہوا, فلاں لمحے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور مجھے قید سے آزاد کیا. سب زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں, بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں, دروازے بھی کھل گئے, دیواریں بھی ختم ہو گئیں, ساری قید بھی, اور وہ سارے جتنے بھی وہاں کھڑے تھے وہ سب اندھے ہو گئے, انہیں پتہ ہی نہ چلا کسی چیز کا. اور ایک آواز بھی آئی ساتھ, آواز ذرا غور سے سنیے گا, اسے قید سے آزاد کر دو کیونکہ یہ سید نفیسہ بنت حسن کی سفارش ہے. ہاں, کیونکہ اب میں اس قیدی کے ساتھ ہوں, اور میرے ساتھ کون ہے؟ یہ دیکھیں نا, اب میں اس قیدی کے, سبحان اللہ, اور میرے ساتھ کون ہے؟ ہاں, کون ہے؟ اللہ, 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 آمین. اب میں ان کے ساتھ ہوں, اسی لمحے مجھے آزاد کر دیا, اور جو ہاتھ ظاہر ہوا تھا اس نے مجھے اٹھا کے خود یہاں بھی پہنچا دیا. ہاں, ساتھ یہ بھی ہوا. ان کے وسیلے سے دعا کی, ان سے عرض کیا دعا فرما دیں, یا ان کے بعد از وصال جیسے اس وقت ہم دعا مانگیں گے, بعد از وصال ان کے وسیلے سے دعا مانگیں, بعد از وصال. یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوئی, اور اس عورت سمیت 70 لوگ ایمان لے آئے, 70 لوگ ایمان لے. فضائل اعمال میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے, ایک شخص مچھلی لے کے جا رہا تھا, تو کسی جوان نے کہا بابا جی آپ کہیں تو مچھلی میں گھر پہنچا دوں, کیا لوگے؟ جو دے دیں, مزدور آدمی ہوں. تو نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں نماز کا وقت ہوا, تو اس نے کہا اب میں نماز پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا. تو انہیں خیال آیا یہ نماز پڑھے میں بھی پڑھوں. مچھلی چھوڑ دی, نماز پڑھنے لگے, دیکھا تو آئے تو مچھلی پڑی تھی, اور مچھلی اٹھا کے گھر لے گئے. تو بیوی کو جا کے قصہ سنایا, ایسا نیک جوان ہے, قصہ سنایا بیوی کو جا کے, ایسا نیک جوان. تو بیوی نے پھر کہا کہ ان سے کہیں کہ مچھلی بھی پکاتے ہیں تو کھا کے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا میرا تو روزہ ہے. تو بیوی نے کہا اسے پھر کوئی علیحدہ جگہ بتا دے, وہاں بیٹھ جائے تو روزہ کھول کے جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ روزہ کھلوا دیا اس کا, مچھلی کھلا دی. رات کو سویا تو صبح دیکھا تو وہ نہیں تھا, رات کے کسی پہر وہ مہمان نکل گیا, چلا گیا واپس. وہاں ایک کہتے ہیں ہمارے ایک گلی میں, وہیں اسی جگہ ایک بالکل اپاہج خاتون تھی, لولی لنگڑی تھی. دیکھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی, جیسے اس اپاہج خاتون کو سیدہ کے وضو کا پانی لگا تھا, ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. تو پوچھا کہ تمہیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ کہا آپ کے ہاں جو جوان آیا تھا میں نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی. بس سوچیں اس جوان کو یہ روح کی دنیا اسی در سے تو ملی تھی, اور کس در سے ملی؟ آل و اصحاب کے در سے ملی نا, در مصطفیٰ سے ملی. اور یہ کن کی نواسی؟ در مصطفیٰ کی, گھر کی. اب سوچیں اللہ کے ایک ولی کا تو یہ مقام ہے جو جن کے 7 ولایتیں ہیں اور جو ولایتوں کے تاجدار ہیں. سوچیں تو میں نے کئی لوگوں کو کہا جہاں فصلوں کا پانی ہے شروع ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے وضو کر لیں. میں نے کئی لوگوں کو کہا, ان کی فصلیں اتنی زیادہ گمان سے والا تھا.
جہاں پانی لگ رہا، یا ٹیوب ویل ہے اس میں مثلا چل رہا، یا نہر کا پانی ہے جہاں سے پانی اصل لگ رہا اور پوری فصلوں میں پھیل رہا، وہاں بیٹھ کے وضو کر لے، پوری طرح وضو کر لے. وضو کا پانی جو گیا فصلیں بے بہا ہو گئی. ہمارے حراج صاحب رحمت اللہ علیہ جنگ کے تھے، وصال ہو گیا. کہنے لگے میں ایک شہر میں گیا تو ہم 2 بندے تھے، ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا، تو چھوٹی سی مٹی تھی تو میں نے اس میں ٹماٹر کے بیج بو دیے. ہم روزانہ بیٹھ کے اس میں وضو کرتے تھے اور وضو کا پانی جاتا تھا. جن پودوں کو وضو کا پانی لگا ان میں ٹماٹر موٹے بڑے اور شاندار تھے. جن پودوں پہ وضو کا پانی نہیں گیا، وہ اونچی جگہ تھی، اس کو دوسرا پانی دے دیتے تھے، اس میں باریک اور کمزور ٹماٹر لگے. وضو کا پانی جہاں نہیں گیا. وضو کے پانی میں بڑی طاقت ہے، وضو کے پانی میں بڑی تاثیر ہے. یہ ایک پورا باب ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان کیا، ایک پورا موضوع ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان کیا. سالہ سال سے عرض کر رہا ہوں، وضو کا پانی ایک پورا باب ہے، یہ پورا نظام ہے، ایسی بات نہیں ہے. ذرا کلم اللہ وجہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ امیر المومنین یہ ایک مچھلی ہے، تو اس مچھلی کو میں نے بھوننا چاہتا ہوں تو آگ نہیں لگتی، بہت بہت کوشش کی. تو آپ نے حکم دیا اللہ کے امر سے بول، تو مچھلی بولی اللہ کے حکم سے کہ ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، اس وقت کثرت سے درود پڑھ رہا تھا، اس کے منہ کا جو کلی کا پانی تھا وہ گیا دریا میں، اور میں پیاسی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا. تو مچھلی کو بھی پیاس لگتی ہے نا، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے. میں پیاسی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا. یہ مجھے اس آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتا. نہیں خوف نارے جہنم کا، کرم ہے مجھ پہ کریم کا. ہاں، نہیں خوف نارے جہنم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا. ہاں، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتا. وضو آپ سوچ نہیں سکتے، جو آپ وضو کرتے ہیں نا، اس سے کیا کچھ دھلتا ہے اور اس پانی میں کیا طاقت ہے. ہاں، فرمایا کہ ایک بادشاہ، عباسی خاندان کا بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو کہتا تھا جاؤ دجلہ میں وضو کرو. میں دجلہ کے کنارے کھڑا یہ بات ایک دفعہ سوچ رہا تھا، دجلہ میں وضو کرو. کیوں؟ فرمایا کہ تمہارے وضو سے کبھی دجلہ کا پانی ختم نہیں ہوگا، کبھی دجلہ خشک نہیں ہوگا، ورنہ دریا خشک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ ہے، دجلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. زندگی کا نظام انوکھا ہے. روحوں کی دنیا کو سمجھیں، روحوں کا نظام سمجھیں. اگر ہم نے روحوں کی دنیا، روحوں کا نظام نہ سمجھا تو اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا، ہم بے فیض رہ جائیں گے، بے فیض، بے فیض، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اب میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو حوالے ہیں، یہ جو حوالے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے میں بریلوی کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. الکواکب السیارہ علامہ الزہراوی، العصاف الراغبین علامہ محمد بن اسبان، عرفان القرآن، ماہنامہ فیضان مدینہ، اس میں اہل البیت النبی فی المصر، الکواکب السیارہ فی تربت الزیارہ، اور ایک الدرۃ النفیسہ، الطبقات العولیہ، 101 اولیاء خواتین، تنویر الازہار. اب میں اہل حدیث کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. سر العلام النبو، امام ذہبی، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، 60 با کمال خواتین، اسحاق بھٹی، خیرت الخیرہ، نواب صدیق حسن بھوپالی، رزم حق و باطل، صفی الدین مبارک پوری. اب میں دیوبندی کتابوں کے حوالے
پہلے میں شیعہ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. روضۃ الطالب فی اخبار ابی طالب سید قمر عباس حسینی، نور الابصار فی اہل البیت المختار، منتہی الامال شیخ عباس قمی، گوہر خاندانی امامت، کتاب الاغانی ابو الفرج اصفہانی، المعاصر النفیسہ، یہ شیعہ کتابوں کے حوالے. اب دیوبندی کتابوں کے حوالے، معالم العطرہ، معالم العطرہ یہ شیخ سلیمان حنفی کندوزی کی ہے. مشارق الانوار شیخ عبد الرحمن، طبقات الکبریٰ امام عبد الوہاب، 400 با کمال خواتین